اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلاکر ان کے اوپر اٹھا دیا گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر واقعتاً گرنے والا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے، یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا؟ اور ہم آیات ایسے ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں، اور انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، لہٰذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں۔ ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔